لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیات کے بارے میں امام مجاہد کہتے ہیں کہ یہ مومنین کے بارے میں نازل ہوئیں، پھر 2 آیتیں کفار کے بارے میں اور پھر 13 آیات منافقین کے بارے میں نازل ہوئیں۔ فرمایا 4 آیات من اول هذه السورة نزلت في المؤمنين وآیتان بعدها نزلتا في الكافرين و13 بعدها نزلت في المنافقين. الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ بذلک ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. فرمایا کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو نکات ہم نے کل بیان کی ہیں اس سے مختلف نکات آج بھی تقوی کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے، اقامت و انفاق کے حوالے سے ذکر کریں گے. تقوی قرآن کریم میں مختلف معانی سے آیا. تقوی بمعنی ایمان کے ہو، قرآن میں ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى. توبہ کے معنی پر ہو، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اطاعت کے معنی پر ہو، انذروا انه لا الہ الا انا فاتقون، ترک گناہ کے معنی پر ہو، فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تقوی اخلاص کے معنی پر ہو.
فرمایا فإنها من تقوى القلوب. علماء نے تقوی کے تذکرہ کے حوالے سے ایک قاعدہ بیان کیا کہ قرآن میں جہاں کہیں تقوی کا حکم ہوگا وہاں اسباب تقوی کا بھی ذکر آئے گا. مثلا دیکھیے سورہ آل عمران آیت نمبر 102. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق. ولا تموتن، مرو مت، الا وانتم مسلمون، مگر ایسے حال میں مرو کہ تم تابع فرمان ہو اللہ کے لیے. اب علماء فرماتے ہیں اس میں تقوی کا سبب بتا دیا کہ تقوی کیسے حاصل ہوگا. ذریعہ وہ یہ ہے کہ آج ہی سے تابع فرمان بن جاؤ، کیونکہ تمہیں موت کا تو پتہ نہیں کہ کب آئے گی. اگر کسی کو پتا ہو کہ موت فلاں دن آئے گی تو وہ 4 دن پہلے حاجی، نمازی، پرہیزگار بن جائے، لیکن یہ تو معلوم نہیں. موت کے حوالے سے ایک چیز کا پتہ ہے کہ موت آئے گی. کب آئے گی، کہاں آئے گی، کس سبب سے آئے گی، ان تینوں چیزوں کو اللہ جل شانہ نے چھپا کے رکھا ہے، اور اس کے بہت زیادہ منافع ہیں، اللہ جانتا ہے. اب کچھ لوگ تو یہ کہیں گے کہ بہتر تھا ہمیں پہلے سے بتا دیا جاتا. اگر بتا دیا جاتا تو ہر آدمی اپنے موت کے انتظار میں روز مرتا. وہ کہتا آج 100 دن رہ گئے ہیں، آج 99 دن رہ گئے ہیں، آج 10 دن رہ گئے ہیں. سادے آدمی بھی ہوتے ہیں دنیا میں، تو کسی نے ایک سادے آدمی کو کہا وہ درخت کی جس ٹہنی پہ بیٹھا تھا اسی ٹہنی کو کاٹ رہا تھا. تو ایک آدمی نیچے سے گزرا، اس نے کہا بھائی تم گر جاؤ گے نیچے. اس نے کہا تمہیں کیسے پتا؟ اس نے کہا مجھے سامنے دکھائی دے رہا ہے. وہ سادہ لوہ تھا. اس نے کہا جا تو اپنا رستہ ناپ، تمہیں کیا پتا ہے، کاٹ میں رہا ہوں اور درخت پہ میں چڑھا ہوں، آری میرے ہاتھ میں کیوں گروں گا. مانا نہیں، کاٹتا رہا تو ظاہر ہے جس ٹہنی پہ آپ بیٹھے ہیں اسی ٹہنی کو کاٹ رہے ہیں، اسی شاخ کو کاٹ رہے ہیں، تو گرنا تو ہے. وہ گر پڑا. تو ابھی وہ دور نہیں گیا تھا، وہ جو آدمی گزر رہا تھا عقل مند آدمی تھا. اور اس کے لیے کیا عقل مندی کی ضرورت ہے، یہ تو کامن سینس کی بات ہے، ہر آدمی کو پتا ہے. بہرحال یہ اس کے پیچھے گیا، کہنے لگا مجھے بتاؤ میں کب مروں گا. اس نے کہا مجھے کیا پتا کہ آپ کب مرو گے. میں کہا نہیں تمہیں پتا ہے، ابھی تو تمہیں پہلے سے پتا تھا کہ میں گر جاؤں گا، تو یہ بھی مجھے بتاؤ. اس نے کہا یار مجھے نہیں معلوم اس. کہا کہ نہیں بتاؤ. وہ آدمی ایسا تھا کہ کہا یہ سادہ آدمی میرے ساتھ اب جھگڑا ہی نہ کر لے. اسے کہا تو 7 دنوں کے اندر مرے گا.
نا ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں، ان میں سے کسی ایک دن تو مرے گا، ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ۔ اس نے یہ بتا کے اپنا آپ چھڑا لیا۔ یہ تیاری میں لگ گیا کہ میں نے تو 7 دن میں مرنا ہے، کیونکہ اسی نیک آدمی نے، عقل مند آدمی نے، بزرگ آدمی نے بتایا ہے۔ اس نے بتایا تو میں 7 منٹ کے اندر درخت سے نیچے گر گیا۔ اب اس نے 7 دن بتائے ہیں تو میں اپنی تیاری پکڑوں۔ گیا اپنے لیے خوبصورت جگہ دیکھے، وہاں خود قبر بنائی، اور قبر میں خوبصورت تاکچے بنائے۔ یہ سگریٹ بھی پیتا تھا، گولڈ لیف کے سگریٹ کے ڈبے وہاں سٹور کیے۔ ایک دفعہ میں مر گیا، باہر کے لوگوں کو کیا پتا ہوگا کہ مجھے گولڈ لیف چاہیے، میں پہلے سے اپنا انتظام کر لوں۔ اپنے لیے کفن کا کپڑا لے آیا، خوبصورت کفن بنوایا۔ کسی نے، درزی نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میرے ناپ کا کفن بنا دو۔ اس نے کہا اس کو کیا کرنا ہے؟ کہا تمہیں پتہ چل جائے گا 7 دن۔ خیر سب کے پاس گیا، معافی تلافی کی کہ میں جا رہا ہوں اگلے سفر پہ۔ اب لوگوں کو تو نہیں پتا، کہنے لگے کہ شاید دماغ میں کوئی فرق پڑ گیا، کسی کو کیا پتا کب مرے گا۔ خیر وقت گزرتا گیا، 7ویں دن اس نے سوچا کیا لوگوں کو تکلیف دینی، خود ہی غسل کر کے خود ہی کفن پہن لی، خود ہی گیا قبر میں لیٹ گیا۔ تختے اس نے پہلے سے جوڑے ہوئے تھے، تھوڑی سی جگہ چھوڑی ہوئی تھی، اس میں سے اتر کے تو اب رات کو اور تو کچھ چیز ہے نہیں، تو سگریٹ اس نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، کھانا وہ تھوڑا سا لے گیا تھا، تو سگریٹ پھونک رہا ہے۔ رات کی تاریکی میں کوئی پولیس والے پہرا دیتے دیتے قبرستان پہ رستہ تھا، اس میں سے ان کا گزر ہوا، اور انہیں پہلے زمانے میں یہ تارکول جو ہے یہ آتا تھا اس میں ڈرموں میں، تو تارکول کا ایک ڈرم انہیں کہیں سے ملا، وہ اسے کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے تھانے۔ قبرستان سے شارٹ رستہ تھا تو اس پر نکل گئے کہ اتنا وزن جو ہے ہم کیسے لے جائیں گے، شارٹ رستے پہ جاؤ۔ تو جب قبرستان پر سے گزر رہے تھے، اس نے چاپ سنی کہ کوئی تو آ رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، شاید فرشتے آ گئے۔ تو یہ خاموش ہوا، کان لگا کے سننے لگا کہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ تو پولیس والے آپس میں گپ شپ کر رہے تھے، تو ایک نے دوسرے کو کہا یار یہ ڈرم کتنا بھاری ہے، کوئی مجرم ہوتا تو ہم اسے سزا کے طور پہ اسے اٹھواتے، یہ تو بڑا بھاری ہے، تو یہ قبر میں پڑا ہوا ہے۔ تو کہنے لگا اسی بھی موئے پہ ہاں، کدی جینے ہوئے ہیں تو اسی کھڑا ہوئے ہیں، اگر ہم زندہ ہوتے تو ہم اسے اٹھا کے آپ کے ساتھ لے جاتے۔ تو یہ آواز سن لی انہوں نے پولیس والے کہ یار یہاں تو کوئی آواز آ رہی ہے۔ نے کہا تمہیں کسی بات کا جواب دیا ہے کسی نے؟ ایسی امید ایسی کھڑا میں۔ تو اس نے پھر وہ بات ریپیٹ کی، دہرائی، تو اس نے پھر وہی بات دہرائی کہ ایسی بھی موئے پہ ہیں، کدی جینے ہوئے ایسی کھڑا میں۔ انہوں نے پکڑ لیا کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے، نیچے دیکھا تو یہ پڑا ہے کفن۔ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں تو مر گیا۔ کہا کسی کو پتہ کیوں نہیں؟ کہا کہ بس میں ویسے ہی خود ہی خاموشی سے آ گیا۔
انہوں نے سارا قصہ سنا تو انہوں نے اسے لتر مارے، ڈرم اس پہ اٹھوایا، تھانے تک لے گئے، وہاں مرغا بنایا اور پھر گھر بھیج دیا، کہا کہ سیدھا گھر چلو واپس۔ اگلے دن جمعہ کا دن تھا، امام صاحب مسجد میں تقریر کر رہے تھے اور قبر کا ذکر چھیڑا ہوا تھا کہ آخرت میں یہ ہوتا ہے، قبر میں یہ ہوتا ہے، بچھو آتے ہیں، سانپ آتے ہیں، وہ جو احادیث میں ذکر ہے وہ قصہ سنا رہا تھا۔ تو یہ کہنے لگا یہ استاد جی جڑا سارا کوڑ پہ کپ میں ایسا پوچھو جڑے ہو کے آگے ہیں، ہم سے پوچھو جو وہاں سے ہو کے آگے ہیں، کچھ چیز بھی نہیں ہوتی۔ 2 پولیس والے آتے ہیں، ایک تارکول کا ڈرم اٹھواتے ہیں، لتر مارتے ہیں، مرغا بناتے ہیں اور واپس گھر بھیجتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ موت کا کسی کو پتہ نہیں، اگر پتہ ہوتا تو بھی وبال جان بن جاتی۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ اصلاح آج ہی سے کرنی ہے، کیونکہ آپ کو معلوم نہیں اگلا لمحہ موت کا ہے یا زندگی کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں بتاؤ تمہیں کیا خیال ہے کہ موت کب آ سکتی؟ انہوں نے فرمایا کہ جب ہم پہ عصر کا وقت آتا ہے، ہم امید نہیں رکھتے کہ مغرب کا وقت آئے گا یا نہیں۔ حضور نے فرمایا تم نے تو دنیا سے بڑی امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں، جب میں نماز میں سلام ایک طرف پھیرتا ہوں تو یہ امید نہیں ہوتی کہ دوسری طرف پھیر پاؤں گا یا نہیں۔ اب زندگی جب اتنی بے ثبات ہے، دنیا جب اتنی بے وفا ہے، تو پھر اس کے ساتھ تعلق رکھنا اور اس کے لیے اللہ کے قوانین کو پامال کرنا کتنی بے وقوفی اور کتنی کم عقلی کی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ دیکھیے عقل مند اور ہوشیار کو اگر جانچنا ہو تو وہ اس زاویے میں اسے جانچنا اور ناپنا چاہیے، تولنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کی بے ثباتی کو کتنا جانتا ہے، اس دنیا کی بے ثباتی کو، اس زندگی کی بے ثباتی کو کتنا جانتا ہے اور اپنے آخرت کے لیے کیا اعمال کرتا ہے۔ تو سبب تقوی ذکر کیا تقوی کے ساتھ، اور سبب تقوی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آج سے اپنی اصلاح کرنا۔ اسی طرح دیکھیے آیت نمبر 278 سورہ بقرہ، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا۔ تقوی اختیار کرو، سود چھوڑ دو۔ گویا سود کا چھوڑنا تقوی کے لیے سبب ہے۔ یہی سورہ بقرہ آیت نمبر 103 میں بھی ذکر ہے۔
فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ علماء فرماتے ہیں لو کانوا یعلمون میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ علم حاصل کریں۔ اسی طرح سورہ مائدہ میں دیکھی آیت نمبر 35 میں اور آیت نمبر 93 میں اس کا ذکر ہے۔ فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، امام مجاہد، حسن بصری، قتادہ، عطا، عبداللہ ابن کثیر سب کہتے ہیں اس سے قربت مراد ہے۔ جلالین نے ذکر کیا ہے کہ وسیلہ طاعت سے وہ عمل ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے۔ قتادہ کا ایک قول ہے الجہاد عمل صالح و وسیلۃ، کیونکہ ساتھ میں وجاہدوا کا ذکر ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 93 میں فرمایا لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واللہ يحب المحسنین۔ اس میں عمل صالح کا ذکر بھی ہے اور احسان کا ذکر بھی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں احسنوا میں بھی احسن العمل مراد ہے، عمل کو اچھا بناؤ، احسان فی الاعمال۔ احسان کے بارے میں جب سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل احسان، فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ عبادات میں احسان کا سب سے بڑا درجہ کیا ہے کہ تم ایسی عبادت کرو کہ یہ سمجھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اس سے کم درجہ کیا ہے کہ تم عبادت کرو ایسے کہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تقوی اور سبب تقوی سورہ اعراف آیت نمبر 96۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔
ایمان و تقوی کی برکت سے اللہ جل شانہ کیا کیا دیتا ہے؟ اس کا تذکرہ بھی فرما دیا، اور تقوی کے ساتھ ایمان کا تذکرہ بھی کیا۔ ہمارے استاد صاحب کہتے ہیں ففیہ ما فیہ فلیتدبر۔ سورہ توبہ دیکھیے آیت نمبر 119۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یاد رہے کہ کثرت اور قلت اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، حق اہمیت رکھتا ہے۔ آپ حق والوں کے ساتھ ہو جاؤ، چاہے قلیل ہو یا کثیر ہو۔ چاہے نفع دینے والے ہوں یا نقصان، دنیاوی اور مادی اعتبار سے۔ نفع اور نقصان دیکھ کے عقل اور فلسفے کے پیچھے چل کے ان لوگوں کی معیت اختیار مت کرو جو تمہیں حق سے دور لے جائیں۔ باہر کیف تقوی کا یہ بھی ایک سبب۔ فرمایا الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب کے ساتھ۔ یؤمنون یہاں پہ ایمان کا ذکر ہے۔ ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے ایمان کا تعارف کرانا اور ایمان کے حوالے سے چند اختلافات کا ذکر کرنا ضروری ہے، کیونکہ اصل دولت بھی ایمان ہے اور اصل جھگڑا بھی ایمان پر ہے۔ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان لغت میں یا تو امن سے ماخوذ ہے، اس کا معنی ہوگا مامون ہونا یا مامون کرنا، خود امن میں ہونا یا کسی کو امن میں کرنا۔ اگر یہ متعدی بالبا ہو تو اس کا معنی تصدیق ہوتا ہے، جیسے قرآن میں ذکر ہے کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور جب کبھی یہ متعدی باللام ہو تو اس کا معنی اذعان اور انقیاد کے ہوتا ہے۔ جیسے آپ کہیں قرآن کریم کی آیت ہے، یوسف علیہ السلام کے بھائی جب واپس آئے تو اپنے والد کو کہتے ہیں یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب وما انت بمؤمن لنا۔
آپ یقین تو نہیں کریں گے وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، ہم بڑے سچے لوگ ہیں۔ یہاں متعدی باللام ہے۔ اسی طرح اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ وہاں بھی اس کا اصطلاحی معنی ہے التصدیق بجمیع ما علم مجیء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ضرورتاً یعنی تمام ضروریات دین کو سچا جاننا اور ماننا، اور ضروریات دین وہ احکام ہیں جن کا ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو۔ ایک اور تعریف جو اساتذہ کرام فرماتے ہیں، علماء و مشائخ فرماتے ہیں، فرمایا ہوا تصدیق الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من حیث انہ رسول اللہ فی جمیع ما جاء به من عند اللہ مما علم من الدین بالضرورہ، تصدیقا اجمالیا فیما علم اجمالا و تصدیقا تفصیلیا فیما علم تفصیلا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنی ہے اس حیثیت سے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس میں نکتہ ہے کہ ویسے ہی کسی آدمی کی ہم تصدیق کریں ذاتی معلومات کی بنیاد پہ کہ وہ سچا آدمی ہے، یا اس کے شکل و چہرے اور لباس اور خاندان کو دیکھ کر ہم اس کی تصدیق کر دیں، یہ نہیں، بلکہ اس حیثیت سے من حیث انہ رسول اللہ، من حیث انہ عبد اللہ نہیں، کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، من حیث انہ ابن عبد اللہ نہیں، کہ وہ عبداللہ کا بیٹا ہے، من حیث انہ قریشی نہیں، من حیث انہ عربی نہیں، من حیث انہ رسول اللہ۔ یہ جاننا ماننا ضروری ہے۔ کس چیز میں؟ فی جمیع ما جاء به من عند اللہ، ان ہر بات میں جو وہ اللہ جل شانہ کی جانب سے لائے، مما علم من الدین بالضرورہ، جو ضروریات دین میں سے، تصدیقا اجمالیا فیما علم اجمالا، اس چیز میں اجمالی تصدیق چاہیے جس میں علم اجمالی ملے، اور جس میں تصدیق علم تفصیلی ملے اس میں تفصیلی تصدیق ضروری ہے۔
اب اجمالی اور تفصیلی میں ایک بات کو ذرا سمجھ لیں. کہ اجمالی علم ملا لیلۃ الاسراء کے حوالے سے. اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کو آسمانوں پہ بلایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے، اللہ جل شانہ سے ملاقات ہوئی، وحی دی گئی، آپ نے جنت دیکھی، جہنم کے بارے میں معلومات حاصل کی، جہنم کو دیکھا، انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں. لیکن اس کا تذکرہ اجمالی طور پہ آیا ہے، تو اتنا ماننا ضروری ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے. اب اس کی ہر تفصیل پہ تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن دوسری طرف نماز ہے. نماز تفصیلاً بتائی گئی ہے اور اس کے ہر بات کو ماننا ضروری ہے، اس کی تصدیق کرنا ضروری ہے. نماز کے اوقات متعین ہیں، ہر نماز کی رکعات متعین ہیں، ہر نماز کا طریقہ متعین ہے. آپ سجدے کو رکوع سے مقدم نہیں کر سکتے، آپ قیام کو رکوع سے مقدم نہیں کر سکتے، رکوع کو قیام سے مقدم نہیں کر سکتے. آپ تشہد کی جگہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے اور سورہ فاتحہ کی جگہ تشہد نہیں پڑھ سکتے. آپ 4 رکعتی نماز کو 3 رکعتی نہیں بنا سکتے، 2 رکعتی نماز کو 4 رکعتی نہیں بنا سکتے. فرض کو واجب اور واجب کو سنت اور سنت کو فرض نہیں بنا سکتے. نماز کا جو طریقہ کار ہے اس پہ چلنا پڑے گا، اس کے لیے طہارت ضروری ہے، قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، وقت کا داخل ہونا ضروری ہے، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے. آپ اس میں اپنی طرف سے قاعدے نہیں جوڑ سکتے. تصدیقاً تفصیلیاً فیما علم تفصیلا. اب ان کا لغوی معنی سے کیا ربط بنتا ہے کہ آدمی ان چیزوں کو مان کے اللہ جل شانہ کے عذاب سے معمون ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے. اور ماننا یہ تصدیق کرنا ہے. اور اسی طرح آپ شارع علیہ السلام کو اپنی تکذیب سے معمون کر سکتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں تو وہ تکذیب سے محفوظ ہو جاتے ہیں، معمون ہو جاتے ہیں. ایک سوال اٹھتا ہے ایمان کے حوالے سے. کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو قلبی تصدیق حاصل ہے، یعنی وہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں، حالانکہ ان کو پھر بھی کافر کہا جاتا ہے.
جیسے ہرقل بادشاہ ہے روم کا، جیسے ابو طالب ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محسن، وہ خود کیا فرماتے ہیں؟ ہرقل کہتا ہے لو كنت عنده لغسلت عن قدمي۔ مشکات شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا نا تو میں حضور کے پاؤں دھوتا۔ اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتا ہے۔ ایک روایت میں اس سے یہ بھی ملا ہے واللہ لأعلم، کہتا ہے قسم سے میں جانتا ہوں انہ نبی مرسل، وہ پیغمبر ہے اور بھیجا گیا ہے، ولکنی اخاف الروم علی نفسی، لولا ذالک لاتبعتہ، اگر یہ اہل روم میرے لیے رکاوٹ نہ بنتے نا تو میں رسول اللہ کی اطاعت کروں۔ ابو طالب کہتے ہیں، فرمایا دعوتنی وزعمت انک صادق، اے محمد آپ نے مجھے دعوت دی اور میں گمان کرتا ہوں کہ آپ سچے ہیں، وصدقت فیہ وکنت ثم امینا، آپ نے سچ کہا پھر آپ امانت دار ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ، کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ دین محمد جو ہے من خیر ادیان البریت دینا، زمین میں جتنے دین ہیں سب سے بہتر دین محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کہتا ہے لولا الملامت او ہزار مسبت لوجدتنی سمحا بذاک مبینا، کہتا ہے کہ اگر مجھے ملامت کا ڈر نہ ہوتا کہ میری قوم مجھے ملامت کرے گی کہ یہ جہنم کے خوف سے جو ہے ایمان لے آیا، محمد نے اسے ڈرایا ہے اور یہ ایمان لے آیا، اگر یہ اس ملامت کا مجھے خوف نہ ہوتا تو دیکھتا کہ میں بڑی رضا اور رغبت سے تیرے دین کو قبول کر لیتا۔ تو اس میں تو سب ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ لوگ کیا تھے، اندر سے مومن تھے، تصدیق تو کی ہوئی تھی انہوں نے، زبان پہ نہیں لائے۔ تو اس میں قواعد کو سمجھ لینا چاہیے۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ ثبوت ایمان کے لیے تصدیق قلبی کے ساتھ دیگر ادیان کے شعائر اور علامات کفر سے برات کا اعلان کرنا ضروری ہے۔ بتوں کو سجدہ کرنا، توہین قرآن کرنا، زنار باندھنا، اگر کوئی آدمی یہ کام کرتا ہے تو وہ اسی طرح ان میں شمار ہوگا، کفار میں۔ دوسرا جواب یہ کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو جانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے، جبکہ ایمان ماننے کا نام ہے، تسلیم کرنے کا نام ہے۔
ایک اور نقطہ علماء نے ذکر کیا، صدر الشریعہ نے اور علامہ تفتزانی نے، فرماتے ہیں کہ ایمان تصدیق اختیاری کا نام ہے۔ ان لوگوں کو علم اضطراری تو حاصل ہوا لیکن انہوں نے تصدیق اختیاری نہیں کی۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی آدمی جبر سے آپ کو کہے کہ آپ مانو کہ اللہ کے رسول ہیں اور آپ مان لیں، تو کیا یہ ایمان ہے؟ نہیں۔ آپ جب تک اپنی مرضی سے تصدیق نہیں کریں گے تب تک آپ مومنین کے صف میں کھڑے نہیں ہو سکتے، چاہے وہ جبر کسی آدمی کی طرف سے ہو، اضطرار، یا آپ کو علم کی روشنی سے پتہ چل رہا ہو۔ پھر ہمارے نزدیک آگے اختلافی اقوال آ رہے ہیں، اس میں تفصیل بھی آئے گی، ہمارے نزدیک اقرار ضروری ہے۔ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ اس میں مختلف اقوال ہیں۔ سات اقوال زیادہ تر مشہور ہیں۔ پہلا مذہب ہے جہمیہ کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جہم بن صفوان کے متبعین ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایمان فقط معرفت قلب کا نام ہے، بس آپ کا دل جانتا ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور حضور اللہ کے نبی ہیں تو آپ مومن ہیں۔ معرفت قلب، وہ تصدیق کی بھی ضرورت کو محسوس نہیں کرتے۔ دوسرا قول ہے غیلانیہ کا۔ غیلان بن مسلم دمشقی کے یہ لوگ متبعین ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف اقرار ہی حقیقت ایمان، آپ زبان سے کہہ دیں بس۔ اور کہتے ہیں البتہ معرفت بالقلب جو ہے یہ ایمان کے لیے شرط ہے، تصدیق کی ضرورت نہیں۔ معرفت قلبی ہو اور ساتھ میں اقرار باللسان۔ ایک قول ہے معتزلہ اور خوارج، ان کے نزدیک ایمان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے: تصدیق قلبی، اقرار لسانی اور عمل ارکانی، یعنی عمل بالجوارح، ہاتھوں پاؤں سے اعمال کرنا۔ اب ان کے نزدیک اعمال صالحہ ایمان کی حقیقت کا جز ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر کوئی آدمی عمل نہیں کرتا تو وہ مسلمان نہیں رہتا، یعنی کوئی فرض عمل چھوڑ دیتا ہے، روزہ نہیں رکھتا تو مسلمان نہیں رہتا، اور کوئی آدمی اگر گناہ کبیرہ کر لیتا ہے، جھوٹ بول لیتا ہے، تو تب بھی وہ مومن نہیں رہتا۔ معتزلہ اور خوارج میں بھی تھوڑا سا پھر آپسی اختلاف ہے۔ اس پہ تو دونوں متفق ہیں کہ وہ مومن نہیں رہتا،
لیکن کیا وہ کافر ہو جاتا ہے؟ اس پہ ان کا آپس میں اختلاف ہے۔ معتزلہ اسے کافر نہیں کہتے، جبکہ خوارج اسے کافر قرار دیتے ہیں۔ یعنی معتزلہ منزلہ بین المنزلتین کے قائل ہیں۔ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا ایک مقام بھی ہے جہاں آدمی نہ مومن ہوتا ہے اور نہ کافر ہوتا ہے۔ خوارج کہتے ہیں ایسا کوئی مکان نہیں، جب وہ مومن نہیں رہا تو کافر ہو گیا۔ ایک اور مذہب ہے مرجئہ کا۔ ان کے نزدیک ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام، اقرار کی ضرورت نہیں، اعمال کی ضرورت نہیں۔ ایمان کی حقیقت فقط تصدیق قلبی۔ مرجئہ کو مرجئہ کیوں کہتے ہیں؟ ارجاء سے مؤخر ہونے کے معنی پر یا مؤخر کرنے کے معنی پر۔ یہ بھی وہ لوگ ہیں جو عمل کو ایمان سے مؤخر کرتے ہیں، اس وجہ سے انہیں مرجئہ کہا جاتا ہے۔ ایک مذہب ہے کرامیہ کا، یہ وہ لوگ ہیں جو محمد بن کرام کی طرف منسوب ہیں۔ اس کے نزدیک ایمان فقط اقرار ظاہری کو کہتے ہیں۔ آپ اگر دیکھیے تو مرجئہ اور کرامیہ اور غیلانیہ کو بھی اس میں شامل کیجئے تو یہ لوگ اعمال صالحہ کو قطعاً غیر ضروری اور ایمان سے بالکل ہی خارج و لا تعلق سمجھتے ہیں۔ یہ مذاہب تفریط پہ مبنی ہے، اور اگر آپ معتزلہ اور خوارج کا مذہب دیکھ لیں تو وہ افراط پہ مبنی ہے۔ ایک اور مذہب جو ہمارا ہے احناف کا، امام ابو حنیفہ، جمہور فقہا متکلمین، امام غزالی، امام الحرمین، سب کے نزدیک ایمان فقط تصدیق قلبی کا نام ہے، لیکن ترک عمل سے کمال ایمان فوت ہو کر فسق ان کے نزدیک لازم آ جاتا ہے۔ گویا اقرار لسانی اور عمل بالارکان اس کے لیے شرائط ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ یہ نفس ایمان کے لیے شطر اور جز نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ فلاں عمل نہیں کیا تو ایمان ختم ہو گیا۔ علامہ فخر الاسلام بزدوی فرماتے ہیں کہ فقہا کے نزدیک اقرار رکن زائد للایمان ہے جو بوقت اکراہ اور عجز ساقط ہو جاتا ہے، اور متکلمین امام ابو حنیفہ، ابو منصور ماتریدی، ابو الحسن اشعری کے نزدیک اقرار شرط ہے۔
ایک آخری مذہب کا ذکر کر کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ائمہ ثلاثہ اور اکثر محدثین کے نزدیک ایمان تصدیق قلبی اور عمل جوارح دونوں کے مجموعے کا نام ہے، لیکن ترک عمل سے ارتداد اور خروج عن الاسلام لازم نہیں آتا، جیسا کہ معتزلہ اور خوارج کا مذہب تھا۔ اور اقرار لسانی کی تفصیل وہی سابق ہے۔ یہ آخری دو جو مذاہب ہم نے ذکر کیے، یعنی احناف کا اور ائمہ ثلاثہ اور جمہور محدثین کا، وہاں احناف کا اور جمہور فقہا کا، ساتھ میں متکلمین ہیں، امام غزالی ہیں، امام الحرمین ہیں، یہ دونوں جو آخری مذاہب ہیں یہ توسط اور اعتدال پر مبنی ہے۔ تھوڑا سا یہاں توجہ کی ضرورت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اہل حق کا یہ اختلاف محض نزاع لفظی اور تعبیری ہے، کیونکہ تمام اہل حق کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نفس ایمان کی حقیقت فقط تصدیق قلبی ہے اور اعمال صالحہ ایمان کا جزء اصلی نہیں، جیسا کہ معتزلہ و خوارج وغیرہ۔ اس لیے ائمہ ثلاثہ کے نزدیک بھی کبیرہ کا مرتکب ایمان سے خارج نہیں ہوتا اور مخلد فی النار نہیں ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم نہیں جائے گا۔ گویا اس پر بھی سب متفق ہیں کہ کمال ایمان کے لیے اعمال صالحہ از حد ضروری ہے، اور وہ ایمان کا جزء زائد ہے۔ جن سے ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے، نور پیدا ہوتا ہے، جتنے جتنے آپ اعمال زیادہ کریں گے نور اتنا بڑھے گا، ایمان کی قوت بڑھے گی۔ حتیٰ کہ صحبت نیک لوگوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ آپ کی صحبت بھی آپ کے ایمان کی روشنی کو بڑھاتے ہیں، ایمان کی قوت کو بڑھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ ایک روایت میں ہے کہ ابوبکر صدیق اور حضرت حنظلہ کی ملاقات ہوئی، تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر صدیق سے کہا نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، اپنے بارے میں کہہ رہے۔ اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کیا صحیح کہہ رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہا کہ مطلب یہ ہے کہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا ہوتا ہوں تو میرے ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے، لیکن جب باہر آتا ہوں دنیا کے کاموں میں لگ جاتا ہوں میری ایمان کی کیفیت کمزور ہو جاتی ہے، مجھے لگتا ہے میں منافق ہو گیا، وہاں کچھ اور ہوتا ہے یہاں کچھ اور ہوتا ہے۔ ابوبکر صدیق نے کہا ایسا تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ دونوں چلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ابوبکر صدیق نے کہا نافق ابوبکر، ابوبکر منافق ہو گیا۔ انہوں نے حنظلہ کا نہیں کہا، اپنا کہا۔ کہا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا کہ میں جب آپ کی محفل میں ہوتا ہوں تو میرے ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے، باہر جاتا ہوں تو ایمان کی کیفیت کمزور پڑ جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفاق نہیں، یہ تو ایمان ہے۔ اور فرمایا کہ اگر اسی حالت پہ تم ہو جب باہر جاؤ، اس حالت پہ جس حالت میں تم میرے پاس بیٹھ کے ہوتے ہو، تو رستے میں فرشتے تمہارے ساتھ مصافحہ کریں، یعنی ایمان کا عروج ہوتا ہے اہل اللہ کی محفل میں، اور پھر پیغمبر کی محفل میں جو لوگ بیٹھے۔ خیر، تو اعمال سے کمال ایمان آتا ہے۔ یہ ہرگز غیر ضروری نہیں ہے اعمال، جیسا کہ مرجیہ اور کرامیہ اور غیلانیہ کا مذہب ہے۔ اب دیکھیں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مرتکب کبیرہ کو کافر نہیں کہتے، فاسق قرار دیتے ہیں۔
پھر ان دو حقائق پر اہل حق کے اتفاق کے باوجود ایمان کی تعبیر اور تعریف میں ان کا آپس میں جو اختلاف ہے کہ ائمہ ثلاثہ نے ایمان کی تعریف میں اعمال کو داخل کیا اور امام اعظم نے اعمال کو تعریف و تعبیر میں داخل نہیں کیا، معلوم ہوا کہ یہ اختلاف فقط تعبیر اور طرز بیان اور عنوان کا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حقیقت ایمان کی تعبیر میں اہل حق کو اختلافات کا سامنا رہا ہے۔ اس سامنے موجود اختلافات کی وجہ سے انہوں نے ان کی تعبیرات میں فرق پڑا ہے۔ دیکھیے، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زیادہ تر واسطہ معتزلہ اور خوارج سے پڑا، جو اعمال کو ایمان کا جزء لازم سمجھتے تھے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تعبیر اختیار کی کہ عمل کو ایمان کی تعریف کے دائرے سے نکال دیا، جبکہ دوسرے ائمہ کا زیادہ تر واسطہ مرجئہ، کرامیہ اور غیلانیہ سے پڑا، جو بالکل عمل کو اہمیت نہیں دیتے۔ تو انہوں نے اس حوالے سے اعمال کو ایمان کی تعریف میں جگہ دے دی، ایمان کی حقیقت میں جگہ دے دی۔ اور اس طرح تعبیر کیا، حالانکہ دونوں ایک جگہ اگر پھر متفق ہو گئے مختصراً یہ ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دلیلیں کیا ہیں۔ قرآن نے کہا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، قرآن نے کہا أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ، قرآن نے کہا فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، دوسری دلیل دیکھیں، اکثر مقامات پہ قرآن کریم نے عمل صالح کو ایمان پر عطف کیا، اور قاعدہ ہے عربی کا کہ معطوف معطوف علیہ سے الگ ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہیں جاءنی زید و عمر، میرے پاس زید اور عمر آئے، تو زید عمر جو ہے زید پر عطف ہے مجیئت میں، وہ بھی آیا یہ بھی آیا، لیکن عمر کی ذات الگ ہے اور زید کی ذات الگ ہے۔ قرآن نے جب عطف کیا تو ظاہر ہوا کہ عمل الگ ہے اور ایمان الگ ہے، کیونکہ عطف جو ہے یہ مغایرت کا تقاضا کرتا ہے۔ قرآن میں ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الگ الگ ذکر کیا۔
تیسری دلیل، ایمان کو معصیت کے ساتھ مقرون کیا گیا ہے، قرآن کریم جوڑا گیا ہے. یعنی کوئی آدمی معصیت کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اور ساتھ میں اس کی طرف ایمان کی نسبت بھی ہو رہی ہے. مثلا قرآن کریم میں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، مومنین کی دو جماعتیں آپس میں قتال کر رہی ہیں، قتال بھی کر رہی ہیں اور انہیں مومنین بھی کہا گیا ہے. کیونکہ باقاعدہ ارتکاب کبیرہ کے باوجود آدمی مومن ہوتا ہے، مومن رہتا ہے. ایک اور چیز سمجھیے کہ ایمان کو اعمال صالحہ کے لیے شرط قرار دیا گیا، اور شرط و مشروط میں تغایر ضروری ہوتا ہے. قرآن میں ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. ایک اور دلیل ہے، کتاب الایمان میں، احادیث کی کتابوں میں حدیث جبریل کا ذکر ہے. اس حدیث جبریل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایمان کی تعریف کرتے ہیں تو صرف تصدیق قلبی کا ذکر کرتے ہیں. اعمال کو باقاعدہ دوسرے سوال میں مل اسلام کے ذیل میں لاتے ہیں. ایک روایت ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس میں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. تو ابو ذر پوچھتے ہیں وَإِن زنا وَإِن سرق، اگر وہ زنا کرے چوری کرے تب بھی جنت جائے گا؟ تو حضور فرماتے ہیں وَإِن زنا وَإِن سرق، اگر وہ زنا کرے چوری کرے تب بھی جنت میں جائے گا. حضرت ابو ذر یہ سوال پھر لوٹاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں فرماتے ہیں علی رغم انف ابی ذر وان زنا وان سرق، ابو ذر کی ناک زمین میں رگڑی جائے، خاک میں رگڑی جائے، تب بھی وہ جنت جائے گا. یہ لفظ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستور نہیں کیے، لے آئے، واضح کیا کہ گناہ کبیرہ کرنے کے باوجود بھی آدمی ایک وقت جنت جائے گا. حدیث میں اپنے گناہوں کی سزا پا کے جائے گا، لیکن جانے کے لیے تو ایمان شرط ہے نا، تو ایمان اپنی جگہ برقرار ہے. ایک اور روایت دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ الایمان بضع و سبعون شعبہ، اعلاها کلمۃ لا الہ الا اللہ. ایمان کے 72 یا 79 ایکم 80 89 79 ایکم 80 شعبے ہیں.
سب سے بلند تر کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا. وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے چھوٹا درجہ یہ ہے کہ رستے سے مصیبت کی، تکلیف کی چیز کو ہٹا دیں. تو یہ بھی ہمارے لیے دلیل ہے کہ اعمال غیر ضروری نہیں ہیں، بلکہ ایمان کا جزء زائد ہے. ایک اور مبحث ہے اسی کے ساتھ جو جمہور محدثین کا اور احناف کا اختلاف ہے کہ ایمان بڑھتا ہے، گھٹتا ہے یا بڑھتا گھٹتا نہیں. الایمان یزید وینقص ام لا. جمہور محدثین کہتے ہیں کہ ایمان بڑھتا گھٹتا ہے. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں. ہمارے نزدیک ایمان بسیط ہے، اس میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی. ان کے نزدیک ایمان مرکب ہے، تو اس میں کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے. یہ جو آیات کریمہ ہم نے پہلے ذکر کی ہیں انہی کو دیکھ لیا جائے. کہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، کمی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. چند آیات اس سلسلے میں جو اختلافی اقوال کے طور پہ بیان کی جاتی ہیں، آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سورہ نساء آیت نمبر 137 دیکھیے. فرمایا ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا. کفر کے زیادہ ہونے کا ذکر ہے. ایمان کے زیادہ ہونے کا بھی ذکر موجود ہے. فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب ان پہ قرآن پڑھا جاتا ہے ان کا ایمان بڑھتا ہے. دوسری جگہ ہے لِيَزْدَادُوا ایمانا مَعَ ایمانِهِمْ، ان کا ایمان کے ساتھ بڑھتا ہے. اور اس طرح کی اور روایات ہیں جن سے وہ دلیل پکڑتے ہیں. ہم اپنے دلائل چونکہ ذکر کر چکے ہیں جو سب کے لیے ہی مؤثر دلائل ہر اختلاف میں، تو اسی سے مراجعات کی جائے. البتہ ان کے جو دلائل ہیں اس سے جوابات کی طرف اشارے کر کے میں بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ کمال ایمان میں عمل سے اضافہ ہوتا ہے. اضافے سے مراد کمال ایمان، یا یوں کہہ دیں کہ نور ایمان مراد ہے، نور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. یا یوں کہہ دیں کہ عمل جتنا جتنا کریں گے آپ کے اطمینان میں اضافہ ہوگا.
ایک اور نقطہ جو عندی ہے وہ دیکھیں کہ ایمان کے اندر کمیت کا اضافہ نہیں ہوتا، کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیسے؟ ایمان ان تمام چیزوں کی تصدیق کا نام ہے، مثلا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ان ساری چیزوں پر کی تصدیق کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ان میں سے دو چار کو مان لیں، دو چار کو نہ مانیں اور آپ مومن ٹھہر جائیں اور پھر ایک ایک کو روزانہ اضافہ کرتا جائیں اور آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا جائے، یہ نہیں۔ تو کمیت میں اضافہ نہیں ہے، کیفیت میں البتہ اضافہ ہے کہ ایمان میں قوت آتی ہے، ایمان کا نور بڑھتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ لوگ آئیں گے آپ کو ڈرائیں گے تو آپ ڈریے مت۔ اور صحابہ کرام بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے کہ جب لوگ انہیں ڈراتے تو وہ کیا کہتے تھے کہ ان کا ایمان اور بڑھ گیا ہے اللہ کی ذات۔ تو آپ بھی وہی رستہ اختیار کیجیے۔ آگے چلیے، ایک اور مسئلہ ہے ایمان اور اسلام۔ دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، حدیث جبریل میں بھی استعمال ہوئے ہیں اور الگ الگ ان کی تعریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے پوچھی ہے علیہ السلام، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ بتائی۔ تو اسلام کسے کہتے ہیں؟ سلامتی سے ہے، ایمان امن سے ہے اور اسلام سلامتی سے۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایمان، مومن، قرآن، دین اسلام، یہ خوف و ہراس اور دہشت گردی پھیلانے کا دین ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسلام انقیاد فی الشرع کو کہتے ہیں، شریعت میں تابعداری، التزام الطاعات الشرعیہ مع التصدیق القلبی، دل کے تصدیق کے ساتھ شریعت کے اعمال پہ اپنے آپ کو مضبوطی سے لانا۔ علماء نے ایمان اور اسلام میں 4 اقوال بیان کیے ہیں۔ پہلا قول ہے ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اسلام اور ایمان میں عموم خصوص مطلق کی نسبت، کہ ایمان عام مطلق ہے جو تصدیق قلبی کا نام ہے، خواہ اس کے ساتھ تسلیم ظاہری ہو یا نہ ہو، اور اسلام خاص مطلق ہے جو تصدیق و تسلیم دونوں کے مجموعے پر بولا جاتا ہے۔ تو گویا کل اسلام ایمان والعکس۔ اس کے لیے دلیل دیکھیں قرآن میں ان الدین عند اللہ الاسلام، اور دین تصدیق و عمل دونوں کا نام ہے۔
دوسرا قول ائمہ ثلاثہ کا ہے اور اکثر محدثین کا ہے، نیز اس میں معتزلہ اور خوارج کے نزدیک ایمان و اسلام میں ترادف اور تساوی کی نسبت، برابری کی۔ اس قول کے لیے دو دلیلیں۔ وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔ آپ ایمان لائے ہیں اگر آپ مسلمان، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اور فرمایا فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین۔ قوم لوط کی بستی میں بالاتفاق صرف ایک گھرانہ مسلمانوں کا تھا، بہی وجہ۔ تیسرا قول ہے احناف اور متکلمین کے نزدیک دونوں میں مفہوماً تغایر ہے اور وجوداً عموم خصوص من وجہ کی نسبت، کیونکہ ایمان نام ہے صرف تسلیم باطنی کا اور اسلام نام ہے صرف تسلیم ظاہری کا۔ تو ان دونوں چیزوں کے لحاظ سے تینوں مادے نکلیں گے، تسلیم ظاہری اور باطنی کے اجتماع کی صورت میں مادہ اجتماعی، اور فقط ایک کے وجود کے وقت مادہ افتراقی پایا جائے گا۔ یہی قول زیادہ مشہور ہے، اس کے بھی دلائل ہیں۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، اور حدیث جبریل ہے دوسری دلیل، کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تفسیر تصدیق قلبی کے ساتھ کی اور اسلام کی تفسیر ادائے شہادتین کے ساتھ اور اعمال صالحہ کے ساتھ فرمائے۔ چوتھا قول ہے سید مرتضی زبیدی جو احیاء العلوم کے شارح ہیں، ان کے نزدیک ایمان و اسلام میں تغایر فی المفہوم اور تلازم فی الوجود ہے۔ مفہوم میں تو الگ الگ ہیں لیکن وجود میں دونوں ایک ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا تحقق جو ہے دوسرے کو مستلزم ہے، کیونکہ ہر ایک دوسرے کے لیے شرط ہے۔ تو ایمان نام ہے انقیاد باطنی بشرط تسلیم ظاہری کا، اور اسلام نام ہے تسلیم ظاہری بشرط انقیاد باطنی کا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی اور شان ورشا کشمیری رحمہم اللہ، ان دونوں کی بھی رائے اسی سے ملتی جلتی ہے۔ شان ورشا کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ایمان و اسلام کیا ہے، انہوں نے دو فرق بتائے۔ فرمایا الایمان بدایتہ من القلب وانتہاؤہ علی الجوارح۔ ایمان وہ ہے جس کی ابتدا دل سے ہوتی ہے اور اختتام اعضاء پر ہوتا ہے، یعنی پہلے آدمی کا دل مومن ہو جاتا ہے، جیسے اکثر صحابہ کرام کا ہوا، جیسے ابوبکر صدیق کا ہوا، بعد میں عمل آتے گئے، وہ عمل کرتے گئے، جسم پہ ظاہر ہوا۔ اور اسلام کسے کہتے ہیں؟ بدایتہ من الجوارح وانتہاؤہ علی القلب۔ اس کی ابتدا ہاتھوں پاؤں سے، جوارح و انداموں سے ہوتی ہے، اور بعد میں اختتام دل پہ ہو جاتا ہے۔ جیسے بچے کو ہم
پہلے نماز پڑھاتے ہیں، اسے پتہ نہیں ہوتا نماز کا مطلب کیا ہے. قرآن پڑھاتے ہیں، اسے نہیں پتہ کہ اس کا مطلب کیا ہے. بعض چھوٹے چھوٹے بچے روزے رکھتے ہیں، انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ ماں باپ رکھ رہے ہیں تو ہم بھی رکھ رہے ہیں. لیکن بعد میں جب بڑے ہو جاتے ہیں اور انہیں سمجھ آ جاتی ہے اور پھر دل سے تصدیق کرتے ہیں تو وہ مومن بن جاتے ہیں. ایک قول فرماتے ہیں شانور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کہ الایمان والاسلام کالظہر والبطن. ایمان و اسلام ایسے ہیں جیسے پیٹ اور پیٹھ، باطنہما واحد و ظاہرہما مختلف. دونوں کا اندر ایک ہی ہے اور دونوں کا ظاہر الگ الگ ہے. آگے ہو جائے تو اسے پیٹ کہتے ہیں اور پیچھے ہو تو اسے پیٹھ کہتے ہیں، حالانکہ دونوں کے اندر ایک ہی چیز ہے. فرمایا الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب کے ساتھ، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. تفسیر قرطبی میں علامہ قرطبی غیب کی وضاحت کرتے ہیں. فرمایا الغیب فی کلام العرب کل ما غاب عنک، غیب اسے کہتے ہیں جو آپ سے غائب ہو. وهو من ذوات الياء يقال منه غابت الشمس تغيب والغيبة معروفة وأغابت المرأة فهي مغيبة إذا غاب عنها زوجها، جب اس کا خاوند اس سے غائب ہو جائے. ووقعنا فی غیبت وغیابت حبتت فی الارض، زمین میں کوئی گہری جگہ ہو اسے غیابہ کہتے ہیں، جہاں آدمی بیٹھ کے دنیا اگر بیٹھ جائے تو دنیا کو نظر نہیں آتا. والغیابہ الاجمہ وہی جماع الشجر یغاب فیہ، غیابہ اسے بھی کہتے ہیں کہ بہت سے درختوں کا جھنڈ ہو جس میں آدمی چھپ جائے. یہاں پہ جو غیب ذکر ہے اس سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں مفسرین کی آراء مختلف ہے. فقالت فرقۃ، ایک جماعت کہتی ہے الغیب فی هذه الآیہ اللہ سبحانہ وتعالی، اس سے اللہ مراد. وضعفه ابن العربی، ابن العربی نے اس قول کو ضعیف قرار دیا ہے. وقال الاخرون القضاء والقدر، اس سے قضاء و قدر مراد ہے. وقال الاخرون القرآن وما فیہ من الغیوب، اس سے قرآن اور جو کچھ اس میں خفیہ علوم ہے وہ مراد ہے. وقال الاخرون الغیب کل ما اخبر به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مما لا تهتدی الیہ العقول من اشراط الساعة وعذاب القبر والحشر والنشر والصراط والمیزان والجنہ والنار. فرمایا کہ اس سے ہر وہ چیز مراد ہے جس تک انسانی عقل کا پہنچنا ممکن نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا. مثلا قیامت کی علامات ہیں، قبر کا عذاب کا ذکر ہے، حشر اور نشر کا ذکر ہے، پل صراط کا ذکر ہے، میزان یعنی قیامت کے دن اعمال کے تولے جانے کا ذکر ہے، جنت کا اور آگ کا ذکر ہے. علامہ ابن عطیہ کہتے ہیں وَهَذِهِ الْأَقْوَالُ لَا تَتَعَارَضُ بَلْ يَقَعُ الْغَيْبُ عَلَى جَمِيعِهَا، يَقَعُ الْغَيْبُ عَلَى جَمِيعِهَا. فرماتے ہیں کہ یہ اقوال جو ہیں ایک دوسرے سے متعارض نہیں ہیں، غیب کا اطلاق سب پہ ہو سکتا ہے. فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب کے ساتھ. یؤمنون، یہ مادہ قرآن میں ایمان کا 786 بار ذکر ہوا ہے.
یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں بالغیب غیب کے ساتھ. علماء ایمان کی ایک اور قسم بھی بتاتے ہیں، اس میں بڑی تفصیل ہے، اشارہ میں کر دیتا ہوں کہ ایمان کی دو قسمیں، ایمان کامل اور ایمان شامل. تفصیلات کے لیے کتب کا مطالعہ کیجیے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ نماز کو قائم کرتے ہیں. الصلاة نماز الصلاة کا لفظ جو ہے لغت میں تحریک الصلوین کے لیے استعمال ہوتا ہے، ناچنے کے معنی پر، حرکت کرنے کے معنی پر، پھیر کھانے کے معنی پر. اسی وجہ سے بعض لوگوں نے اسی پہ اکتفا کر لی. کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بس نماز کیا ہے، عبادت کی نیت سے ناچ لو، آپ کی ہو گئی عبادت. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے گدی نشین نماز نہیں پڑھتے. نماز کا وقت ہوتا ہے، جو مریدین ہوتے ہیں وہ جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں. حضرت صاحب نماز نہیں پڑھتے. ان سے پوچھیں کہ حضرت صاحب آپ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو ان کے جو چیلے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں حضرت صاحب مدینہ میں پڑھ کے آئے ہیں. کچھ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت نمازوں سے بہت اوپر چلے گئے ہیں، جی حضرت کو نمازوں کی ضرورت ہی نہیں. العیاذ باللہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اوپر چلے گئے ہیں. حضور کیوں نمازیں پڑھتے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق سے اوپر چلے گئے ہیں، حضرت عمر سے، حضرت عثمان سے، حضرت علی سے اوپر چلے گئے ہیں. وہ کیوں نمازیں پڑھتے تھے؟ 1.25 لاکھ صحابہ سے اوپر چلے گئے. وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی، انہوں نے کبھی نماز قضا نہیں کی. آج بھی اس دور میں بھی الحمدللہ تبلیغی جماعت کی محنت سے عوام میں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں کہ جو نماز کو ضائع کرنے کا تو کیا ہو، مؤخر کرنے کا بھی سوچ نہیں سکتے. بہت بڑی محنت، اللہ قبول فرمائے. تو نماز اصطلاح میں یہ وہ 5 وقتی نماز ہے جو اللہ جل شانہ نے ہم پر فرض کی ہے. نماز کا تذکرہ آتا رہے گا قرآن عظیم الشان میں بار بار، اور ہم گاہے بگاہے نماز کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیں. دیکھیے، پہلے ایمان کا ذکر کیا، پھر نماز کا ذکر کیا، پھر انفاق کا ذکر کیا. مولانا عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے فطری ترتیب کو بھی قائم رکھا. فطری ترتیب کیا ہے کہ پہلے ایمان لا، کیونکہ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، کوئی بھی عمل ہو وہ تب تک قبول ہی نہیں ہے جب تک ایمان نہ ہو. اگر کوئی آدمی الٹا لٹک کے اللہ اللہ کر رہا ہے لیکن اس کا ایمان نہیں ہے، یا دنیا بھر میں جو تنظیمیں کام کر رہی، غیر مسلم تنظیمیں انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں بلا شبہ، لیکن انہیں ثواب نہیں ملتا کیونکہ ان کا ایمان نہیں. فرض کریں اگر ایمان نہ ہو تو ایک طرف ہے 0 اور دوسری طرف آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے نمبر ہیں 10، تو 10 کو اگر آپ ضرب دیں 0 کے ساتھ تو 0 ہو جائے گا.
حج کے مثلا نمبر ہیں 100، تو 100 کو ضرب کریں 0 کے ساتھ، 0 ہو جائے گا، کیونکہ ایمان نہیں ہے۔ اصل چیز ایمان ہوگا تو عمل قبول ہوگا، ایمان ہی نہیں ہوگا تو عمل کہاں سے قبول ہوگا؟ کوئی آدمی کافر ہے، مشرک ہے، اور پھر وہ اعمال بے اعمال کیے جا رہا ہے۔ ہاں، علماء فرماتے ہیں کہ ایمان عمل کے بغیر بھی قابل قبول ہے، لیکن عمل ایمان کے بغیر قابل قبول نہیں ہے۔ تو اسے مقدم کیا، اس کے بعد ذکر کیا نماز کو، کیونکہ نماز اہم ہے، کسی حال میں نماز کی چھوٹ نہیں ہے۔ صرف آپ کے مکلف ہونے کا، مخاطب بن جانے کا انتظار ہے۔ جب بھی جیسے ہی آپ کی طرف دین مخاطب ہو سکتا ہے، مخاطب ہو سکتا ہے، آپ اس کے مکلف بن سکتے ہیں، تو آپ پہ نماز لاگو ہو جاتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں 7 سال کا بچہ ہو جائے اسے نماز پڑھاؤ، 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھے تو سزا دو۔ بچہ ہے، لیکن اس کی عادت و فطرت میں اسے ڈالنا ہے، کیونکہ نماز اہم ہے۔ پھر کوئی بوڑھا ہے تب بھی نماز سے فارغ نہیں، کوئی عورت ہے تب بھی نماز سے فارغ نہیں، کوئی بیمار ہے تب بھی نماز سے فارغ نہیں، کوئی مسافر ہے تب بھی نماز سے فارغ نہیں، کوئی جہاد میں کھڑا ہے تب بھی نماز سے فارغ نہیں۔ اس طرف جنگ جاری ہے اور یہاں حضور فرماتے ہیں کہ مصلی بچھا کے نماز پڑھو۔ جماعت کو 2 ٹکڑے کر دیا جاتا ہے، لشکر کو 2 ٹکڑے، اور کہاں نماز پڑھو۔ پھر اگر ایسا موقع آ جائے کہ آپ پہ گھبراہٹ ہے، دشمن کا حملہ ہو سکتا ہے، تو فرمایا آپ گھوڑے پہ بیٹھ کے نماز پڑھو، نماز چھوڑنی نہیں، اونٹ پہ بیٹھ کے نماز پڑھو۔ پھر آپ بیمار ہیں، زیادہ بیمار ہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، فرمایا بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، فرمایا لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے، فرمایا اشارے سے پڑھو۔ نماز چھوڑنی نہیں چاہیے۔ اب اس کا ذکر کیا، فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، اور فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، اللہ سے ملاقات کرنی ہو تو نماز پڑھو۔ نماز نہ پڑھنا بھی قابل قبول نہیں، بالکل ہی کوئی آدمی نماز نہ پڑھے۔ نماز پڑھتا تو ہے، بے وقت پڑھتا ہے، وہ بھی قابل قبول ہے، عادی ہے۔ نماز پڑھتا ہے، کما حق کو نہیں پڑھتا، نماز پڑھتا ہے لیکن اسے نماز کا طریقہ ہی نہیں آتا، یا بھاگ بھاگ کے نماز پڑھتا ہے، چھوٹے چھوٹے رکوع، چھوٹے چھوٹے سجدے، چھوٹی چھوٹی قراتیں، اور بھاگتا ہے بس نماز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، جلدی جلدی سجدے کر رہے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، فرمایا صلی فإنک لم تصلی، بھائی نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے کہا حضور ابھی تو پڑھی ہے، فرمایا نہیں نماز نہیں پڑھی، نماز پھر پڑھو۔ وہ گیا، پھر نماز پڑھی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، صلی انک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تو نماز کی اہمیت ہے، اور اس کی میں بہت زیادہ تفصیلات ہیں اور بہت سے مسائل ہیں، آگے آتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز، ہم اس کا تذکرہ کرتے رہیں گے۔ بہر کیف نماز اہم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کو خط لکھا تھا کہ اگر تم نماز کا خیال رکھ سکتے ہو تو تم دین کے باقی امور کا بھی خیال رکھ سکو گے، اور اگر نماز کا بھی خیال نہیں رکھ سکتے تو میں تم سے یہ توقع نہیں لگا سکتا کہ تم دین کے باقی امور کا خیال رکھ سکو گے۔ سب سے پہلے قیامت میں جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نماز۔ اب اس کے بعد تیسرے نمبر پہ انفاق فی سبیل اللہ لے آئے، کیونکہ ہر آدمی پہ زکوٰۃ لازم نہیں، زکوٰۃ مالداروں پہ لازم۔
تو ایک بڑا حصہ امت کا نکل گیا، اس حکم سے ہی نکل گیا، تو اسے بعد میں لائے۔ مراد اس سے علامہ ابن جریر کہتے ہیں مما رزقناہم ينفقون میں انفاق سے تمام نفقات مراد۔ سمجھیے کہ ایک زکوٰۃ ہے جو فرض، ایک صدقات ہیں جو واجب ہیں، صدقات واجب، اور ایک صدقات نفلیہ ہیں۔ زکوٰۃ جو فرض ہے 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کا جو آدمی مالک ہو اور سال بھر اس کا مالک رہے تو اس پہ زکوٰۃ لازم آتی ہے۔ کتنی زکوٰۃ دے گا؟ 40واں حصہ۔ پہلے مذاہب میں سختی تھی، کہیں چوتھا حصہ دیا جاتا، کہیں 10واں، ہمارے لیے 40واں حصہ ہے، لیکن اس پہ ترغیب دی گئی ہے کہ اس کے علاوہ بھی صدقہ کرو۔ زکوٰۃ تو لازم ہے، وہ آپ خوشی سے دیں یا مجبوری سے، دینا تو پڑے گا، نہیں دیں گے تو آپ پکڑے جائیں گے اس کے بدلے میں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے، پیسوں سے انہیں محبت ہوتی ہے، پیسے نہیں لگاتے، پھر اللہ کے راستے میں لگانا انہیں موت پڑتی ہے، غریب کو دے دیں، مسکین کو دے دیں۔ بہت بڑے بڑے ادارے، رفاہی ادارے، تعلیمی ادارے، دینی ادارے جہان بھر میں، ساری دنیا میں چل رہے ہیں۔ تو وہ لوگوں کے زکوٰۃ و صدقات واجبہ اور نفلیہ سے چلتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ان میں صرف نہیں ہوتا، خرچ نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ السخی قریب من اللہ، جو سخی ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ اسے پسند کرتے ہیں۔ قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ، وہ اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، جنت کے بھی قریب ہوتا ہے۔ بعید عن النار، آگ سے دور ہوتا ہے سخی آدمی۔ اور فرمایا والبخیل بعید عن اللہ، بخیل جو ہوتا ہے وہ اللہ سے دور ہوتا ہے۔ بعید عن الناس، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے۔ بعید عن الجنہ، جنت سے بھی دور ہوتا ہے۔ قریب الی النار، جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ لیکن بعض لوگوں کی بخیلی تو اتنی ہوتی ہے، کنجوسی کے واقعات مشہور ہیں۔ ایک کہتے ہیں کنجوس تھا، وہ اپنے اوپر بھی پیسہ نہیں لگاتا تھا، بہت زیادہ پیسے اس نے، جب بیمار پڑ گیا لوگوں نے کہا کہ اب تو دے دو اللہ کے نام پہ کچھ، مر رہے، اب تو دے دو۔ اس نے کہا جان تو دے رہا ہوں، اور کیا دوں، مر رہا تھا، کہنے لگا جان، پوری جان دے رہا ہوں اللہ کو۔ خیر، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تو ترتیب کا خیال رکھا اللہ نے، ایمان پہلے، نماز اس کے بعد، اور انفاق اس کے بعد۔ اور دیکھیں ایک اور نقطہ کہ یہاں پہ تینوں جگہ یؤمنون، یقیمون اور ينفقون میں فعل مضارع کا صیغہ لائے ہیں اللہ جل شان۔ اور فعل مضارع کے صیغے میں کیا ہے؟ شیخ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اس میں تجدد اور حدوث پہ یہ دلالت کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی متقی وہ ہے جو ہمیشہ ایمان بالغیب رکھے، متقی وہ ہے جو ہمیشہ نماز کو قائم کرے، متقی وہ ہے جو ہمیشہ اپنے مال میں سے خرچ کرے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس چیز کے ساتھ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا قرآن، وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ انزل، بیضاوی نے کہا ہے نقل الشیء من الاعلی الى الاسفل، اسے کہتے ہیں نازل ہونا، اوپر سے نیچے آئے۔
اللہ نے اوپر سے بھیجا نیچے کی طرف. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو آپ کی طرف نازل ہوا اس پہ بھی ایمان لائے اور آپ سے پہلے نازل کیے گیا اس پہ بھی ایمان لائے. بیضاوی نے کہا ہے کہ اس سے مراد عبداللہ ابن سلام اور بعض ایسے لوگ ہیں جو پہلے یہودی تھے یا عیسائی تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے دونوں پہ وہ ایمان لائے. وما انزل من قبلک، یہاں پہ ایک واقعہ آپ کے سامنے لانا مناسب ہے جو ان آیتوں کو آپ کے سمجھانے میں آسان. اپنے دور میں جمعیت علماء اسلام کے جنرل سیکرٹری رہے مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ. علماء فرماتے ہیں کہ جب بحث ہونے لگی بھٹو کے دور میں یہ قانون پاس ہوا ختم نبوت، اس سے پہلے بہت بحث ہوئی. حضرت مفتی محمود نے خود مطالبہ کیا کہ اسمبلی کے فلور پہ قادیانیوں کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنی بات کی صفائی کریں. پارلیمنٹ تیار تھا کہ ان کے آنے کی ضرورت نہیں، اس کے بغیر ہی ہم کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، انہیں بلائیں اور انہیں موقع دیں اور انہیں کہیں کہ وہ اپنی بات کریں. انہوں نے جب ایک بات کی، دوسری کی، تیسری کی، پیپلز پارٹی کے جو لوگ تھے، حتیٰ کہ بھٹو صاحب خود کہنے لگے یار یہ کیا کفر بک رہا ہے. لیکن حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ جذباتی نہیں. میں کہا اسے کرنے دو، یہ ساری باتیں کرے گا تو قوم کو پتہ چلے گا، تو آپ کو پتہ چلے گا. کہیں دنیا یہ نہ کہہ دے کہ مفتی محمود نے اسلام کا وہ تصور پیش کیا ہے جو حقیقت نہیں. اسے موقع دے، جب یہ بیان کرے گا اس کے بعد میں بتاؤں. بہرحال وہ تفصیلی واقعات ہیں. اس آیت کے ساتھ متعلق بات یہ ہے کہ اس نے کہا آپ ہمارا کفر اور ہماری غلطی جو ہے قرآن سے ثابت کریں. تو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے کہا پہلے صفحے سے ثابت کرتا ہوں، پہلے صفحے سے، پورا قرآن چھوڑو، پہلے صفحے سے. وہ کیسے؟ یہ پیش کی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. فرمایا کہ اس میں کیا ہے؟ ذکر ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اس چیز پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، جو آپ پر نازل کیا گیا، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. اگر حضور کے بعد کوئی آنا ہوتا تو اللہ فرماتے وما انزل من بعدک، جو تمہارے بعد نازل کیا جائے گا. کیوں کہہ دے وما ينزل من بعدک، جو آپ کے بعد نازل کیا جائے گا. یہاں ذکر نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جھوٹے ہو. اللہ نے بتایا کہ پہلے نازل ہوا، اب نازل ہوا، یہی اصل ہے. وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پہ لوگ یقین رکھتے ہیں. یہ ایمان والوں کی صفات کا ذکر ہے، آخرت کے ساتھ یقین رکھتے ہیں. یوقنون اے یعتقدون اعتقادا جازما، ایسا اعتقاد رکھتے ہیں کہ جو مضبوط اعتقاد ہے. اولئک علی ھدی من ربہم، اولئک میں اہل نجد اولاکا، اولالکا اور ذاکا تینوں کلمات پڑھتے ہیں، اور ذالک بھی. اولئک علی ھدی، یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، من ربہم، ان کے رب کی جانب سے، یعنی جو ایمان لاتے ہیں.
نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، اور جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ پہ نازل کیا گیا، اس پہ ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. یہ ایمان لانا کتب سابقہ پر اور انبیاء سابقہ پر ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، سارے کتابوں پر ایمان لائے، سارے رسولوں پر ایمان لائے. تو یہ لوگ ہیں اولئک علی ھدی من ربہم و اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں. یہ مختلف انداز ہے، اس میں اشارہ للتعلیل ہے. بیضاوی نے کہا مع الایجاز والتکریر. فرمایا کہ اولئک ھم المفلحون المسرورون بہدایت اللہ الفائزون بالجنہ، کہ اللہ کی ہدایت سے خوش ہیں اور اللہ کے جنت کے ساتھ کامیاب ہوئے ہیں. قرطبی نے کہا الفائزون بالجنہ الباقون فیہا، کامیاب ہوئے جنت کے ساتھ اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. یا یوں کہیں، تفسیر ابن کثیر نے لکھا ہے اے المتصفون بما تقدم من الایمان بالغیب و اقام الصلاة والانفاق من الذی رزقہم. بیضاوی نے کہا کہ الفائز بالمطلوب کأنہ انفتحت لہ وجوہ الظفر، کامیابی کے سارے رستے گویا ان کے لیے کھل گئے ہیں. کیوں؟ اللہ نے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یا ہم میں ضمیر جو ہے یہ ضمیر فصل کیا کرتا ہے؟ یفید الحصر والاختصاص. بیضاوی اور تفسیر مظہری دونوں نے ذکر کیا. فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں ان کے رب کی جانب سے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ یہی ہی کامیاب ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. یہ حصر اور اختصاص کو فائدہ کیا گیا. الہ العالمین ہمیں سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلا سبق انشاءاللہ العزیز کل اپنے وقت پہ پڑھیں گے. وآخر دعوائی ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل واشرف المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. نسألك يا ربنا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدارين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا مقبولا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم إنا نسألك رزقا واسعا وحلالا طيبا. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة وشهادة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت وعفوا وسهلة عند الحساب يا رب الأرباب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.